اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ عجیب اور حیرت انگیز قصہ ایک ایسی شہزادی کی داستان بیان کرتا ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کی ساری زندگی تکلیفوں سے عبارت رہی۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ویسے تو بہت منصف اور عادل تھا، لیکن اس بادشاہ میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ اس بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اسے اپنا یہ بیٹا بہت زیادہ عزیز تھا۔ یہ بیٹا اس نے بڑے ناز سے پالا تھا، بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش کی تھی، اور اسی طرح زندگی اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی کہ چند سالوں کے بعد ملکہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ ولادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور بادشاہ کو شدت سے آنے والے شہزادے کا انتظار تھا۔ ملکہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت ہے اور بادشاہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ آنے والا شہزادہ ہوگا، شہزادی نہیں ہوگی، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں جن سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بادشاہ کو کسی کام سے محل سے باہر جانا پڑا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حکم دے دیا کہ اگر میرے واپس آنے سے پہلے ولادت ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی خوب خدمت کرنی ہے اور پورے شاہی انداز سے اس کی پرورش کرنی ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو تم نے اسے فوراً ہلاک کر دینا ہے۔ بادشاہ یہ ساری نصیحت کر کے اور اپنی طرف سے حکم دے کر چلا گیا۔ ادھر ملکہ بیچاری پریشان تھی، یہ جانتی تھی کہ اگر لڑکا ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ لڑکی پیدا ہو گئی تو بادشاہ نے اسے ضرور قتل کروا دینا ہے۔ اگرچہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن پھر جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ اس کی بیٹی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہے تو بادشاہ اسی وقت اسے قتل کروا دے گا۔ خیر، ولادت کا دن بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس بار بادشاہ کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اب اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ ماں کبھی یہ بات نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرے یا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ یہ ماں رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اب میں اپنی اس بچی کی حفاظت کیسے کروں؟ خیر، ماں کی ممتا تھی، یہ ماں بہت شدت سے روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ ولادت کے وقت جو دائی اس ماں کے قریب تھی، اس نے جب اس ملکہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے ملکہ پر رحم آ گیا۔ یہ دائی ملکہ سے کہنے لگی، اے ملکہ، آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجئے، آپ میری بات مانیے کہ اس بچی کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی اور سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ ملکہ نے مجھے بچی دی ہے تاکہ میں اسے جا کر ہلاک کر دوں، لیکن تم مجھ پر اعتبار اور بھروسہ کرو کہ میں تمہاری بچی کو ہلاک نہیں کروں گی اور اپنے گھر میں اس کی پرورش کروں گی۔ ہاں، تم جانتی ہو کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اگر تم مجھے کچھ دولت کسی طرح بھیجتی رہو گی تو پھر تو میں تمہاری بچی کی پرورش شاہی انداز سے کر سکوں گی، اس دنیا کا ہر آرام و سکون مہیا کروں گی، لیکن اگر تم نے کچھ رقم کچھ دولت نہ بھیجی تو پھر جو میں کھاؤں گی میں وہ اس کو بھی کھلا دوں گی۔ ملکہ نے جیسے ہی اس دائی کی یہ ساری بات سنی تو ملکہ نے فوراً اس دائی کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ملکہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی، اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، ایک یہی حل تھا کہ دائی کی باتوں پر اعتبار کیا جائے اور اپنا لخت جگر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خیر، یہ دائی
बच्ची को लेकर यहाँ से चली गई और इसने सब सिपाहियों और महल के सारे ओहदेदारों के सामने यही बात रखी कि मलका ने बच्चे को मेरे हवाले किया है ताकि मैं इसे अपने हाथों से हलाक कर दूं, क्योंकि मलका एक माँ है और वो अपने हाथों से इसे हलाक नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बादशाह का हुक्म भी पूरा करना है, इसलिए मलका ने बच्ची को मेरे हवाले कर दिया है। खैर दिन गुजरते गए और इधर मलका भी इस बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रही और ये दाई इस मलका की, इस शहजादी की अच्छे तरीके से परवरिश करती रही। बच्ची खुशहाल और आसूदा जिंदगी गुजारती रही। जब बादशाह ने सफ़र से वापस आकर सारा माजरा अपनी मलका से पूछा तो मलका ने इसको सब बात बता दी और साथ में ये भी कहा कि अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला ने हमें लड़की अता की थी, लेकिन हुजूर मैंने आपके हुक्म को पूरा किया और मैंने उसे हलाक करने के लिए एक दाई के हवाले कर दिया। मैं आखिर एक माँ थी, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची को हलाक नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फलां दाई को दे दिया था और उसने जाकर आपकी बच्ची को हलाक कर दिया था। बादशाह अपनी इस बुरी आदत की वजह से बहुत जालिम हो चुका था। इसने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ। अब इसी तरह दिन गुजरते गए। कभी कभार ये दाई इस बच्ची को मलका के पास ले आती और मलका अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती, अपनी बच्ची से खूब प्यार करती और फिर दाई के हवाले कर देती और दाई ये बच्ची और कुछ रकम लेकर फिर अपने घर चली जाती। इस दाई ने सब लोगों के सामने ये जाहिर कर रखा था कि ये मेरी नवासी है और मैं कभी कभी इसे मलका से मिलवाने ले आती हूँ, इसलिए कभी किसी को दाई पर शक ना हुआ। अब चूंकि मलका मुसलसल रकम और दौलत इस दाई की तरफ भेज रही थी ताकि दाई मलका की इस शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से करे, इसलिए इस दाई ने पूरी ईमानदारी से काम लेते हुए इस बच्चे की परवरिश निहायत उम्दा तरीके से की और इस बच्ची ने खूब रंग रूप निखार लाया। जब ये बच्ची जवान हुई तो देखने वालों की आंख इस पर नहीं ठहरती थी, इंतहाई खूबसूरत निकली थी। आखिर था भी शाही खून, देखने वाले इसे देखकर माशाअल्लाह पढ़ते थे। अगरचे ये दुनिया के सामने शहजादी नहीं थी, लेकिन हकीकत में ये शहजादी थी और देखने से ये बिल्कुल शहजादियों की तरह लगती थी। खैर अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है। तकदीर इलाही के एक दिन बादशाह अपने वज़ीरों के साथ बाजार से गुजर रहा था और उसी वक्त इधर ये दाई और इसकी ये नवासी यानी मलका की बेटी भी बाजार में मौजूद थे। जैसे ही बादशाह की नज़र दाई और इसके साथ इस लड़की के ऊपर पड़ी तो बादशाह देखते ही हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे इलाके में मौजूद है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं हुई। ऐसी खूबसूरत लड़की तो मेरे पूरे महल में मौजूद ही नहीं। बस बादशाह ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं अब शादी इस लड़की से करूँगा और इसको अपनी मलका बना कर ले जाऊँगा। बादशाह यहाँ से सीधा घर गया और घर जाकर इसने अपने कुछ खास वज़ीरों के ज़िम्मे ये काम लगा दिया कि तुम जाओ और इस बादशाह के लिए उस दाई के पास रिश्ता लेकर जाओ और दाई को कहो कि बादशाह सलामत को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और बादशाह सलामत खुद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है या नहीं। बादशाह के ख़ास वज़ीर फ़ौरन दाई के पास पहुँचे और सारी हाल हकीकत दाई के सामने रख दी। लेकिन जैसे ही इस दाई ने ये सारी बात सुनी तो इसके तो रोंगटे खड़े हो गए। ये जानती थी कि ये बच्ची इसी बादशाह की बेटी है, इसलिए ये अल्लाह ताला के खौफ से कांप गई। इसने फ़ौरन बादशाह के वज़ीरों को इनकार कर दिया और साथ में ये इनसे कहने लगी, मेरी बच्ची एक गरीब बच्ची है और ये बादशाह के काबिल नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बच्ची को बादशाह के हवाले कर दूं। आखिर बादशाह सलामत इतने ऊंचे ख़ानदान वाले हैं और हम गरीब लोग कहाँ।
یہ بادشاہ کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ ہم غریب لوگوں سے رشتہ جوڑے۔ یہی کہانی ساری بادشاہ کے خاص وزیروں نے بادشاہ تک پہنچا دی کہ اس طرح دائی نے جواب دے دیا ہے اور اس طرح اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ چونکہ اس لڑکی پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا، اس نے کئی بار دائی کی طرف اپنے قاصد بھیجے تاکہ کسی طرح سے یہ دائی مان جائے، لیکن یہ دائی ماننے سے انکار کرتی رہی۔ آخرکار بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دائی کی بیٹی کو اٹھایا جائے، ہم زبردستی اس سے شادی کریں گے۔ جب بات یہاں تک آ پہنچی تو ایک دن دائی نے بادشاہ سے جا کر ساری بات سچ سچ کہہ دی کہ اس طرح حضور آپ یہ بہت بڑا گناہ کرنے لگے ہیں، جان لو کہ یہ بچی میری نواسی نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ضرور بالضرور ملکہ نے مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن حضور میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کی ہے، اور اب یہ اور کوئی نہیں آپ کی وہی بیٹی ہے جس کے قتل کے لیے آپ نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دائی کے منہ سے جیسے ہی یہ ساری بات سنی تو بادشاہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہو گیا اور یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کے اندر کا وہی شیطان ایک بار پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے شہزادے کو بلایا اور اس بچی کو اس شہزادے کے حوالے کر دیا، اور یہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یاد رکھو یہ تمہاری بہن نہیں ہے، تم نے اس پر بالکل ہی رحم نہیں کرنا، اس کو جنگل میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کر اسے قتل کر دو، اور یاد رکھو کہ اس کی آنکھیں نکال کر اور اس کی گردن کا خون میرے پاس لے آؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب میری کوئی بھی بیٹی اس دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہزادے نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی یہ شہزادی اور اس کا بھائی جنگل میں پہنچے تو اس شہزادے کو اپنی بہن کی بھولی صورت پر رحم آ گیا۔ اس کے دل میں بھائی کا پیار جاگ اٹھا اور یہ اپنی بہن سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کبھی قتل نہیں کروں گا، اگرچہ میرے باپ نے یہی حکم دیا ہے لیکن میں اس حکم کو کبھی پورا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں یوں ہی جنگل میں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، وگرنہ اگر تمہاری موت اسی جنگل میں لکھی ہوئی ہے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ شہزادے کی باتیں سن کر اس بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہنے لگی، نہیں بھائی جان آپ مجھے قتل کر دیجئے، وگرنہ اگر آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اور اپنے بادشاہ کے پاس خالی ہاتھ جائیں گے تو ہمارا باپ آپ کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بادشاہ سلامت آپ کو قتل کرے۔ شہزادے نے کہا، نہیں میں آپ کو کبھی قتل نہیں کر سکتا، باقی رہی میری بات تو میرا بھی اللہ حامی و ناصر ہے، وہی میری مدد کرے گا، میں تمہیں بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر زندگی رہی تو ہم کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے۔ بس یہ کہہ کر شہزادہ چپ ہو گیا، اور شہزادی نے جیسے ہی یہ سنا شہزادی جنگل کی طرف چل پڑی۔ شہزادی نے جاتے ہوئے آخری بار اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور پھر گھنے جنگل میں شہزادے کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ادھر شہزادے نے جنگل میں سے ایک ہرن کو تلاش کیا اور اس ہرن کا شکار کیا، پھر اس کی گردن کا خون لیا اور اس کی آنکھیں نکال کر سیدھا واپس اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے ہرن کی نکالی ہوئی آنکھیں بھی رکھ دیں اور وہ گردن کا خون بھی رکھ دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن پھر بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے آئینہ منگوایا، اور اس نے آئینے کے سامنے وہی ہرن کی دونوں آنکھیں رکھیں اور اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس بات کی تسلی کرتا رہا کہ یہ آنکھیں میری آنکھوں سے ملتی ہیں یا نہیں۔ اگرچہ بادشاہ نے کوشش تو بہت کی کہ کسی طرح معلوم کر سکے یہ انسانوں کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا،
اور آخر کار اس نے یہ بات مان لی کہ یہ واقعتاً میری بیٹی کی ہی آنکھیں ہیں اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور میرے شہزادے بیٹے نے اپنی بہن کو سچ میں قتل کر دیا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے ساری بات پوچھی کہ کیا واقعتاً تم اتنے ظالم ہو کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے؟ شہزادہ اپنی ماں سے کہنے لگا، نہیں امی جان، بھلا میں ایسا گناہ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک اگرچہ یہ میرے باپ بادشاہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کر قتل کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی بہن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور میں نے اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بس امی جان، آپ میری بہن اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری نور نظر کو واپس ہم تک زندہ اور سلامت پہنچا دے۔ شہزادے کی ساری کہانی سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اگرچہ ملکہ اس بات کے لیے خوش تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، لیکن ابھی تک ملکہ کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ جنگل کے درندے میری بیٹی کو چیر پھاڑ دیں گے، اس لیے وہ ساتھ میں پریشان بھی تھی، اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں اپنی نور نظر کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، میری امانت تیرے پاس ہے، یا اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ بے شک تو بے آسراؤں کا آسرا ہے، اور جن کی کوئی حفاظت نہیں کرتا ان کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے۔ خیر آئیے اس شہزادی کی کہانی آگے سنتے ہیں کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ شہزادی جنگل میں آگے بڑھتی گئی۔ جب شہزادی کو بھوک لگتی تو جنگل کے پتے کھا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ کئی دنوں تک شہزادی اسی جنگل میں رہی۔ اب شہزادی کے پاس کچھ سامان نہیں تھا۔ شہزادی کے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ جب شہزادی جنگل میں آگے بڑھ رہی تھی تو جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے گزرتے گزرتے اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تار تار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ شہزادی کے جسم پر کپڑے کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور سارے کے سارے کپڑے جھاڑیوں کی نظر ہو گئے۔ لیکن شہزادی پھر بھی جنگل کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپائے ہوئے تھی اور جنگل کے پتے ہی کھا کر اپنا گزارا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا۔ جیسے ہی بادشاہ اس جنگل کے قریب پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور اکیلا ہی اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ اب رستہ بھول چکا تھا اس لیے یہ جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ بادشاہ کے پاس اپنی حفاظت کا سامان تھا، اس لیے بادشاہ کو جنگل کے جنگلی درندوں سے کچھ خوف نہیں تھا۔ بادشاہ آگے بڑھتا گیا اور آخر کار بادشاہ اس سمت میں جانے لگا جس طرف یہ شہزادی موجود تھی۔ جب شہزادی نے کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو شہزادی ڈر گئی اور اس نے فوراً اپنے ستر کو پتوں سے چھپایا اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ بادشاہ جب اس درخت کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، اس لیے یہ بادشاہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا جس درخت کے اوپر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بادشاہ کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہ بادشاہ کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو اس حال میں دیکھا تو شہزادی کا تقریباً سارا جسم پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اللہ کی مخلوق، تو کیا ہے؟ جن زاد ہے، پری زاد ہے، یا انسان ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ تو جو کوئی بھی ہے نیچے اتر آ، میں تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچانے والا۔
ادھر سے ایک نسوانی آواز آئی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اجنبی مسافر، جان لو کہ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اگر تم اپنی چادر میری طرف پھینک دو تو میں تمہاری چادر لپیٹ کر نیچے اتر آؤں۔ بادشاہ ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس نے جیسے ہی یہ درد بھری آواز سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنی چادر اٹھا کر شہزادی کی طرف پھینک دی۔ شہزادی نے بھی فوراً بادشاہ کی چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ اب یہ شہزادی شروع سے ہی خوبصورت تھی، اگرچہ حالات نے اس کے چہرے پر گہرے نشان چھوڑے تھے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ بادشاہ کی جیسے نظر اس شہزادی پر پڑی، بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی شاہی خاندان کی معلوم ہوتی ہے اور کسی مصیبت کا شکار ہے۔ اس شہزادی کا حسن دیکھ کر بادشاہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور بادشاہ نے شہزادی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اپنی عزت بنا سکتا ہوں۔ اب اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، شہزادی پہلے ہی بے سہارا اور بے آسرا تھی۔ شہزادی کوئی ایسا سہارا ڈھونڈ رہی تھی جو کم از کم اس کو پناہ دے سکے۔ شہزادی فوراً بادشاہ کی یہ بات سن کر راضی ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو لیا اور راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس اپنے علاقے میں آ نکلا۔ اب بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے سوچا اگر میں اس شہزادی کو ایسے ہی اپنے محل میں لے جاتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی مجھ پر باتیں کریں گے اور خود میرے محل کے لوگ اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے اور خود میرے محل کے لوگ اس لڑکی کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے ایک چال کھیلی اور بادشاہ سیدھا اپنے خاص وزیر کے پاس چلا گیا۔ وزیر کے گھر جا کر بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، میاں یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، اس امانت کو اپنے پاس رکھو، ہم کل آ کر شاہی طور پر اس کا رشتہ تم سے مانگیں گے، تم اس کو اپنی بیٹی بنا لو اور جیسے ہی ہم رشتہ مانگنے آئیں تم اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا رشتہ ہم سے کر دو۔ وزیر بادشاہ کا وفادار تھا، اس نے بادشاہ کی حالت سمجھی اور بغیر کچھ پوچھے بادشاہ کی بات مان لی۔ اب یہ شہزادی وزیر کے گھر ٹھہر گئی۔ خیر بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وزیر کے گھر آیا اور وزیر سے اپنے لیے اس شہزادی کا رشتہ۔ وزیر نے ان سب لوگوں کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا جیسے سب لوگوں کو لگے کہ یہ وزیر کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے مولوی اور قاضی حضرات کو بلا کر اپنا نکاح اس شہزادی سے پڑھا دیا اور بڑی دھوم دھام سے بادشاہ شہزادی کو اپنی دلہن بنا کر محل میں لے آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بادشاہ پہلے سے کئی شادیاں کر چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی تھی۔ یہ بادشاہ بے اولاد تھا اور اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے، کوئی تو ایسا ہو جو میری سلطنت کا وارث ہو، میرے تخت و تاج کا وارث اس دنیا میں آ جائے۔ خیر اس بادشاہ نے شہزادی سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی یہ دعا منظور فرما لی، اور کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے ہاں ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ اپنے ہاں شہزادے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھا۔ بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا، لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، غریبوں میں کھانا اور کپڑے بانٹے گئے۔ بادشاہ نے اللہ کے نام پر بہت صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے میرے تخت و تاج کا وارث مجھے عطا کر دیا ہے، میری نسل ختم نہیں ہوئی بلکہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ خیر بادشاہ نے خوشی کے موقع پر اپنی بیوی سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے پہنچی تھی، لیکن شہزادی سمجھدار تھی، اس نے بادشاہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اور بادشاہ کو باتوں میں لگا دیا۔ خیر بادشاہ کو بیٹے کی خوشی تھی، بادشاہ نے زیادہ ملکہ کو تنگ نہیں کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کارساز ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک اور بچے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ اب کی بار بھی بہت خوش تھا، اس کو اپنے دوسرے شہزادے کی آمد کا بھی بہت لطف ہوا اور اس نے پہلے کی طرح اہتمام کیا
اور ایک بار پھر یہ اپنی ملکہ سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن شہزادی نے اس بار بھی بادشاہ کو کچھ نہیں بتایا، اور بادشاہ نے اس بار بھی شہزادی کی بات مان لی، اور بات پھر آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد اس بادشاہ کے ہاں تیسرا شہزادہ بھی پیدا ہوا۔ اب کی بار بھی بادشاہ اپنے شہزادے کی ولادت پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس بار بادشاہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے یہ بات پوچھ کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ کون ہے اور اس جنگل تک کیسے پہنچی تھی۔ میں نے ایک دو بار شہزادی سے پوچھا، لیکن شہزادی نے بتانے سے انکار کر دیا اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگی، لیکن اس بار بادشاہ پکا ارادہ کر چکا تھا، اس نے ضد کرنا شروع کر دی۔ آخر کار شہزادی سمجھ گئی کہ اس بار بادشاہ میرا ماضی جان کر رہے گا۔ پھر شہزادی نے اپنی ساری کہانی بادشاہ کے سامنے بیان کر دی کہ کس طرح میں ایک ایسے بادشاہ کی بدقسمت بیٹی ہوں جس کو اپنی بیٹیوں سے نفرت تھی، جو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ میں اسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس بادشاہ نے میری ماں یعنی اپنی ملکہ کو حکم دیا تھا اگر بیٹی ہو تو اسے قتل کر دینا۔ میری ماں نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ میری ماں نے مجھے ایک دائی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ میری پرورش کر سکے۔ پھر اس دائی نے میری خوب پرورش کی، اور جب میں جوان ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ ایک دن بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑی، اور میرا باپ بادشاہ مجھ پر عاشق ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن پھر دائی نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ملکہ نے مجھے اس کو آپ سے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ جب میرے باپ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو اس نے اپنے شہزادے یعنی میرے بھائی کو حکم دیا کہ یہ مجھے جنگل میں لے جائے اور جنگل میں لے جا کر مجھے قتل کر دے، اور اس نے ساتھ میں میرے بھائی کو یہ بھی کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کی آنکھیں نکال کر اور اس کی گردن کا خون لا کر مجھے دکھاؤ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب کی بار میری بیٹی مر چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم جنگل میں پہنچے میرے بھائی کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے مجھے جنگل میں یوں ہی چھوڑ دیا، اور میرا بھائی واپس گھر چلا گیا۔ ادھر میں جنگل میں بھٹکتی رہی، اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ مجھے یہاں لے آئے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کی یہ ساری کہانی سنی تو یہ حیرت میں پڑ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنا ظالم بادشاہ کون ہے جس نے اپنی بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور جس کو بیٹیوں سے نفرت ہے۔ یہ بادشاہ اپنی ملکہ سے کہنے لگا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے باپ سے ملنے جائیں گے، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ بادشاہ کون ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے۔ جیسے ہی اس شہزادی نے یہ ساری بات سنی تو یہ اپنے شوہر بادشاہ کو سمجھانے لگی، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم وہاں نہیں جا سکتے اور میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، نہ جانے میرا باپ مجھے دیکھ کر کیا سمجھے گا، دوبارہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ لیکن اب کی بار اس شہزادی کا شوہر بادشاہ کہنے لگا، نہیں ہم ضرور واپس تمہارے باپ بادشاہ کی سلطنت میں جائیں گے اور میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ خیر شہزادی اپنے شوہر بادشاہ کی ضد کے آگے ہار مان گئی اور یہ تیار ہو گئی۔ مقررہ دن پر جیسے ہی ان کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کا قافلہ تیار کروایا اور اس کے ساتھ وزیر، قاضی اور وکیل کو بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کروایا اور وہ بھی شہزادی کے ساتھ بھیج دیا۔ بادشاہ ان تینوں سے کہنے لگا کہ تم یہ قافلہ لے کر جاؤ اور میں کچھ سلطنت کا کام کر کے اس قافلے کے ساتھ تیسری یا چوتھی منزل پہ تم سے آ کر ملوں گا۔ خیر یہ قافلہ چل نکلا۔
اگرچہ یہ شہزادی ملکہ بن چکی تھی اور 3 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن پھر بھی اس کا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ اس وقت بھی یہ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی نظر اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ یہ تینوں وزیر، وکیل اور قاضی ملکہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے اور ان کی منزل اس شہزادی کے باپ بادشاہ کی سلطنت تھی۔ خیر سفر جاری ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے ان کو ایک جگہ پہ رات ہو گئی۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو خیمے لگائے گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ساتھ ہی کسی کا خیمہ لگایا جا رہا ہے۔ جب شہزادی نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے تو اسے پتا چلا کہ وزیر نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے قریب لگوایا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو سمجھانا چاہا اور للکار کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تمہیں یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے بالکل قریب لگواؤ۔ لیکن ادھر وزیر کہنے لگا، نہیں، بادشاہ نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خیر شہزادی نے بہت کوشش کی لیکن وزیر نہ مانا اور اس نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے بالکل قریب لگا دیا۔ آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت ہوا تھا کہ شہزادی کو اپنے خیمے کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شہزادی فوراً جاگ گئی اور اس نے دیکھا کہ وزیر اس کے خیمے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے پھر للکار کر وزیر کو کہا، تم نہیں جانتے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ میرے قریب ہرگز مت آنا۔ لیکن وزیر اب کی بار شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا اور وزیر بری نیت سے شہزادی کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ جب وزیر شہزادی کے کچھ قریب آیا تو شہزادی وزیر سے کہنے لگی، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں ایسا مت کرو۔ لیکن وزیر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار شہزادی نے اپنا ایک بچہ اٹھایا اور وزیر کے سامنے کر دیا اور یہ کہنے لگی، تمہیں اس بچے کا واسطہ ہے، اس بچے کے صدقے میں میری عزت بخش دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر پر وحشیت اتنی سوار تھی کہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ شہزادی نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو شہزادی سہم گئی اور یہ وزیر سے کہنے لگی، اچھا میں اس وقت وضو کے ساتھ ہوں، اس وقت میں پاک ہوں، اگر تم مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دو تو میں جا کر اپنا وضو ختم کراؤں، پھر میں ناپاک ہو جاؤں گی، پھر تم جو چاہو میرے ساتھ کر لینا۔ وزیر خوش ہو گیا اور وزیر نے شہزادی کو اس بات کی اجازت دے دی۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور جس طرف شہزادی کا منہ آیا وہیں بھاگ گئی۔ شہزادی بھاگتی بھاگتی کافی دور نکل گئی اور شہزادی ایک جھاڑی میں جا کر چھپ گئی۔ ادھر وزیر شہزادی کا انتظار کرنے لگا لیکن جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی شہزادی نہ آئی تو وزیر نے شہزادی کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن شہزادی وزیر کو کہیں بھی نہ ملی۔ آخر کار وزیر واپس خیمے میں آیا اور اس نے وہ قتل کیا ہوا بچہ کہیں دفن کیا اور اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح کو شہزادی واپس اپنے خیمے میں آ گئی تھی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ اب دوسری رات دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب کی بار شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے سے بہت دور لگوایا، لیکن اس بار قاضی صاحب کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے بالکل قریب تھا۔ شہزادی نے اسی طرح قاضی صاحب کو بھی للکار کر کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تجھے یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ تمہارا خیمہ میرے خیمے کے اتنے قریب ہو۔ لیکن قاضی نے بھی وزیر والا ہی جواب دیا کہ دیکھو، بادشاہ سلامت نے تمہاری حفاظت کی ذمہ واری مجھے سونپی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خیر شہزادی سمجھ چکی تھی کہ وزیر کی طرح قاضی کی بھی نیت خراب ہے۔ رات پھر بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب آدھی رات سے کوئی زیادہ وقت ہوا تو شہزادی نے محسوس کیا کہ پھر کوئی اس کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھتی ہے کہ قاضی صاحب
बुरी नीयत के साथ शहजादी के खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने पहले उसे ललकार कर मना करने की कोशिश की, लेकिन जब ये ना माना तो शहजादी ने अपना दूसरा बच्चा उठाकर काजी के सामने किया और इससे कहने लगी, तुम्हें इस बच्चे का वास्ता है, इस बच्चे के सदके में मेरी इज्जत बख्श दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन काजी बदजात हवस के नशे में अंधा हो चुका था। इसने भी तलवार निकाली और इस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब शहजादी का दूसरा बेटा भी कत्ल हो चुका था, लेकिन काजी अपनी आंखों में शैतानियत लिए मुसलसल शहजादी की तरफ बढ़ रहा था। आखिर शहजादी काजी से रूहासी आवाज़ में कहने लगी, मैं इस वक्त पाक हूँ, वुज़ू से हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो तो मैं खुद को नापाक करके आ जाऊँ, फिर तुम जो चाहो करो। शहजादी की बात सुनकर काजी ने खुशी से शहजादी को थोड़ी मोहलत दे दी। शहजादी खेमे से बाहर निकली और जिस तरफ इसका मुंह आया वहीं भाग गई। आखिरकार शहजादी फिर कहीं जाकर छुप गई। इधर काजी काफ़ी देर तक शहजादी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब शहजादी ना आई तो ये शहजादी को तलाश करने लगा। लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी काजी को शहजादी कहीं ना मिली। खैर काजी वापस खेमे में आया। इसने वही बच्चा जो इसने खुद कत्ल किया था उठाया और इसको कहीं दफन कर दिया और फिर ये काजी अपने खेमे में चला गया। सुबह होते होते शहजादी भी अपने खेमे में वापस आ जाती है। फिर सफ़र शुरू हो गया और तीसरी रात आ गई। तीसरी रात शहजादी ने देखा कि अब की बार वज़ीर और काजी दोनों के खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर थे, लेकिन अब की बार वकील का खेमा शहजादी के खेमे के बिल्कुल करीब था। शहजादी ने इन दोनों की तरह इसको भी ललकार कर कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ। तुम्हें यह हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि तुम अपना खेमा मेरे खेमे के इतना करीब लगाओ। लेकिन वकील ने भी बिल्कुल वही जवाब दिया और ये कहने लगा, सुनो, बादशाह ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बादशाह सलामत को क्या जवाब दूंगा। खैर रात तारीक होती गई। जब आधी रात से कुछ ज़्यादा का वक्त हुआ तो उसी तरह शहजादी ने अपने खेमे में किसी के आने का विश्वास किया। अब की रात तो शहजादी बिल्कुल सोई ही नहीं थी, क्योंकि इसे अपने दो बच्चों की मौत की फिक्र थी और साथ ही में इसे ये भी मालूम था कि आज वकील बदजात भी मेरे साथ बदकारी करने के लिए आएगा। शहजादी ने जैसे ही वकील को अपने खेमे में देखा तो इसने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वकील बदजात भी जानवर बन चुका था। ये आगे बढ़ता गया। आखिरकार शहजादी ने अपना तीसरा बच्चा उठाकर वकील के सामने कर दिया और ये वकील से कहने लगी, तुम्हें इस बच्चे का वास्ता इस मासूम के सदके मेरी जान बख्श दो और मेरी इज्जत खराब मत करो। लेकिन वकील पर भी बदकारी का नशा इतना सवार हो गया था कि इसने तलवार निकाली और इस बच्चे को कत्ल कर दिया। शहजादी अपने तीनों बच्चों की मौत पर बहुत परेशान थी और ये खून के आंसू रो रही थी। लेकिन शहजादी ने देखा कि वकील अभी भी इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसने वकील से भी वही बात की कि मैं अभी पाक हूँ, वुज़ू से हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ी इजाज़त दो तो मैं जाकर अपना वुज़ू ख़त्म करके आऊँ, फिर तुम जो चाहो मेरे साथ कर लेना। वकील भी खुश हो गया और इसने शहजादी की ये बात मान ली और इसको जाने की इजाज़त दे दी। शहजादी खेमे से बाहर निकली और जिस तरफ इसका मुंह आया वहीं भाग गई। भागते भागते आखिरकार शहजादी एक दरिया पर जा पहुंची। अब ये दरिया के किनारे खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। मेरा बाप बादशाह है और वो मुझे कत्ल करना चाहता है, और अब मेरा शोहर भी बादशाह है और वो भी मुझे कत्ल कर देगा, क्योंकि जब वो मुझसे अपने तीनों बेटों के बारे में पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। आखिर वो मेरी बात पर क्यों यकीन करेगा, उसे तो अपने तीनों वजीरों पर यकीन होगा। खैर यही सोचकर शहजादी ने दरिया में छलांग लगा दी।
ادھر وکیل کافی دیر تک شہزادی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب شہزادی واپس نہ آئی تو یہ باہر نکل کر شہزادی کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کو شہزادی کہیں بھی نہ ملی۔ آخر کار صبح کے قریب یہ وکیل دوبارہ خیمے میں آیا اور اس نے وہ چھوٹا بچہ اٹھایا جو اس نے قتل کیا تھا اور اس کو کہیں دفنا دیا، اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ چوتھی منزل پر جب رات آئی تو بادشاہ سلامت بھی قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بادشاہ نے آتے ہی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو قاضی، وکیل اور وزیر تینوں یک زبان ہو کر بولے، بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی ملکہ نہیں ایک ڈائن تھی، وہ اپنے تینوں بچوں کو کھا گئی اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے ہمارے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی اور بہت پریشانی بھی ہوئی، لیکن بادشاہ بیچارہ اب کر کیا سکتا تھا؟ آخر تینوں عہدیدار ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جائیں گے اور اس شہزادی کے باپ سے ملاقات کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ آخر اس نے اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کیوں کیا، اسے مارنے کی کوشش کیوں کی اور پھر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اس پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ اس نے اتنی سختیاں برداشت کیں کہ وہ ایک ڈائن بن گئی اور خود اپنے بچوں کو کھا گئی۔ خیر، بادشاہ کے ساتھ یہ تینوں بدذات اور یہ سارا قافلہ اس ملک کی طرف چل پڑا۔ ادھر شہزادی کی کہانی سنیے کہ شہزادی نے جیسے ہی اس دریا میں چھلانگ لگائی تو دریا کی موجوں نے شہزادی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی شہزادی اس کنارے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا 6 فقیر دریا کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ جب ان 6 بھائیوں نے شہزادی کو دیکھا تو یہ دیکھتے ہی شہزادی پر فریفتہ ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے۔ ہر ایک کہتا تھا کہ شہزادی میری ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، شہزادی میری ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ شہزادی بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ وہاں 3 بدذات لوگوں سے بچ کر آئی تھی اور یہاں 6 فقیروں کے درمیان پھنس گئی۔ خیر، جب ان 6 بھائیوں کا جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شہزادی کو لے کر اپنے باپ کے پاس جائیں گے اور جو فیصلہ ہمارا والد کر دے گا وہی سب کو منظور ہوگا۔ ان 6 بھائیوں نے شہزادی کو لیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کا باپ دانش مند اور زیرک انسان تھا۔ جیسے ہی اس نے شہزادی کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ میرے 6 کے 6 بیٹے اس شہزادی کے قابل نہیں ہیں، یہ تو کوئی شاہی خاندان کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، بادشاہ کی بیٹی لگتی ہے۔ اس بوڑھے انسان نے اپنے 6 بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، تم اس سے شادی کیوں کرتے ہو؟ تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اس کو اپنی بہن بنا لو۔ اپنے باپ کا یہ فیصلہ سن کر سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان 6 بھائیوں نے اس کو اپنی بہن بنا لیا۔ کچھ دن شہزادی ان 6 فقیروں کے ساتھ رہی۔ پھر شہزادی کو اس بات کا علم ہوا کہ شہزادی جس سلطنت میں ہے وہ کسی اور کی سلطنت نہیں بلکہ اس کے باپ بادشاہ کی سلطنت ہے۔ تو ایک دن شہزادی اپنے 6 بھائیوں سے کہنے لگی، تم جاؤ اور بادشاہ وقت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے پاس ایک اچھی قصہ گو لڑکی ہے، اگر بادشاہ اس سے قصہ سننا پسند فرمائیں تو وہ بادشاہ سلامت کو قصہ سنانا چاہتی ہے۔ یہ شہزادی یہ جانتی تھی کہ میرے باپ بادشاہ کو قصہ گوئی میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ شہزادی جانتی تھی کہ میرے باپ بادشاہ کو قصہ گوئی میں بہت دلچسپی ہے۔ پھر اس شہزادی کے ان 6 بھائیوں نے کسی طرح سے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم اس سے ایک قصہ سنیں گے، اگر اس کا قصہ واقعتاً دلچسپ ہوا تو ہم اسے اپنے محل میں ضرور رکھ لیں گے اور اس سے قصے سنتے رہیں گے۔ یہ 6 بھائی بادشاہ کا پیغام لے کر اپنی بہن شہزادی کے پاس آئے اور انہوں نے منو ان ساری بات، سارا پیغام شہزادی کو سنا دی۔
शहजादी तैयार हुई और इसने अपना चेहरा एक निकाब से छुपा लिया और ये बादशाह तक चली गई। एक इसके चेहरे पर पर्दा था और दूसरा दीवाने खास में औरतों के आगे भी पर्दे लटकाए जाते थे। तो इस तरह शहजादी का मुंह बादशाह को नजर नहीं आ रहा था। खैर, शहजादी ने बादशाह से इजाज़त ली और इसने किस्सा शुरू कर दिया। शहजादी ने बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया और शहजादी की आवाज़ भी बहुत ही मीठी थी। तो बादशाह किस्सा सुनते ही शहजादी से बहुत मुतासिर हुआ और इसने बगैर कुछ सोचे समझे शहजादी को किस्सा गोई के लिए अपने पास रख लिया और बहुत सारा इनाम व इकराम शहजादी को दिया। शहजादी ये इनाम लेकर अपने 6 भाइयों के पास आ गई। जैसे ही इन 6 भाइयों ने इतना सारा इनाम देखा तो ये बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये भी अब मांगने से तंग आ चुके थे। पहले तो ये फकीर मांग कर गुजारा करते थे, अब इन्हें बादशाह की तरफ से इनाम मिला था। तो ये सारे बहुत खुश हो गए और ये सोचने लगे कि हमारी बहन बिल्कुल बरकतों वाली है। अब्बा हुजूर ने बिल्कुल सही फैसला किया था कि इसको हम अपनी बहन बना लें। खैर, ये सारे भाई अपनी बहन शहजादी से बहुत खुश थे। अब तो ये मामूल हो गया था कि शहजादी रोज़ाना बादशाह को जाकर एक खूबसूरत और दिलचस्प किस्सा सुनाती और बदले में बादशाह शहजादी को जो इनाम देता, शहजादी वो इनाम लेकर सीधा अपने भाइयों के पास आ जाती। एक दिन जब शहजादी किस्सा सुनाने के लिए महल में पहुंची तो इसने देखा कि इसका शोहर भी बादशाह के पास आया हुआ है और वो इसके बाप बादशाह के साथ बैठा है। जैसे ही शहजादी ने अपने शोहर बादशाह को देखा तो ये सोचने लगी, आज तो किस्सा सुनाने में बहुत मज़ा आएगा। ये अपने बाप बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, आज का किस्सा बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी को रफ़ा हाजत के लिए या किसी और काम से जाना है तो पहले उठकर चला जाए। मैं नहीं चाहूँगी कि किस्से के दरमियान से कोई उठकर कहीं जाए, क्योंकि बादशाह सलामत, आज का किस्सा बहुत ही हैरत अंगेज़ है। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि अगर किसी को उठकर जाना है तो पहले हो आए। किसी के दरमियान से किसी को उठने की इजाज़त नहीं होगी। सब ने हामी भर ली और सब बैठे रहे। अब शहजादी ने यूं किस्सा शुरू किया कि बादशाह सलामत कहते हैं, एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह वैसे तो नेक और आदिल था, लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी कि इसको बेटियों से नफरत थी और वो बेटियों को पसंद नहीं करता था। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। इस बादशाह ने पैदाइश के वक्त अपनी मलका को हुक्म दिया था कि अगर बेटी पैदा हो तो इसे कत्ल कर देना। मलका ने बादशाह से छुपाकर बेटी को एक दाई के हवाले कर दिया और दाई उसे पालती रही, उसकी परवरिश करती रही। वो बेटी बहुत खूबसूरत थी कि जब जवान हुई तो बादशाह की नज़र उस शहजादी पर पड़ी। बादशाह देखते ही इस पर फरेफ्ता हो गया और इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बादशाह ने जैसे ही ये बात सुनी तो बादशाह को यकीन हो गया कि ये किस्सा तो मेरा ही किस्सा है। बादशाह ने अपने सामने पड़ी हुई अशरफियों की थैली शहजादी की तरफ फेंकी और ये कहने लगा, खुदा के लिए इस किस्से को बंद मत करना, हम ये पूरी दास्तान सुनना चाहते हैं। बादशाह के इस अमल के बाद शहजादी ने फिर किस्सा शुरू कर दिया। बादशाह ने अपने नुमाइंदे अपने वजीर उस दाई के पास भेजे तो दाई ने सारी बात बादशाह को बता दी। बादशाह सलामत, ये आप ही की बेटी है और आप इससे निकाह नहीं कर सकते। जैसे ही बादशाह को मालूम हुआ कि ये उसकी बेटी है तो उसने फौरन अपने शहजादे को हुक्म दे दिया कि इसको जंगल में ले जाओ और जंगल में जाकर इसे कत्ल कर दो। जब शहजादी दास्तान सुनाते सुनाते यहाँ तक पहुँची तो शहजादे को भी यकीन हो गया कि ये मेरी बहन की कहानी है। शहजादे ने भी अपने सामने पड़ी हुई अशरफियाँ इस लड़की की तरफ फेंकी और ये कहने लगा, अब किस्सा ख़त्म मत करना, हम इस किस्से को सुनना चाहते हैं। शहजादी ने फिर दास्तान सुनाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब इस बादशाह की भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी
اور بادشاہ بھی اپنی اس غلطی پر نادم تھا۔ یہ کہانی سنتے سنتے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ توجہ سے سننے لگا۔ شہزادی پھر کہنے لگی، جیسے ہی شہزادی کا بھائی شہزادہ اس کو جنگل میں لے گیا تو شہزادے کو اپنی بہن پر ترس آ گیا، تو اس نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ جنگل میں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ شہزادی بیچاری جنگل میں اکیلی رہ رہی تھی، کوئی اس کا حامی نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ جنگل کی جھاڑیوں میں اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے اور اس نے اپنا ستر جنگل کے پتوں سے چھپا لیا۔ پھر ایک دن اس شہزادی نے کسی اجنبی کو اس کے قریب آتے دیکھا اور شہزادی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادشاہ شہزادی کے قریب آیا اور اس نے اپنی چادر شہزادی کو دی۔ شہزادی وہ چادر لپیٹ کر نیچے اتر آئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو بادشاہ بھی شہزادی پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے لگا۔ شہزادی بھی دکھوں کی ماری ہوئی تھی، اس نے فوراً بات قبول کر لی اور بادشاہ شہزادی کو لے کر اپنے وزیر کے گھر گیا اور وزیر کی بیٹی بنا کر شہزادی سے شادی کر لی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ شہزادی ملکہ بن گئی اور اس کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پھر 3 بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بادشاہ شہزادی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور اس جنگل تک کیسے پہنچی ہو؟ پھر شہزادی نے نہ چاہتے ہوئے اپنی ساری کہانی اپنے شوہر بادشاہ کو سنا دی۔ پھر کیا تھا، وہ بادشاہ شہزادی سے کہنے لگا، نہیں، ہم تمہارے بادشاہ باپ سے ملنے جائیں گے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں کہ تمہارا باپ اتنا ظالم کیوں ہے، اس کو بیٹیوں سے کیوں نفرت ہے۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی راضی ہو گئی اور بادشاہ نے ایک قافلہ تیار کیا اور اس شہزادی کے باپ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بادشاہ خود کسی کام کی وجہ سے کہیں چلا گیا اور اس نے اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو ساتھ بھیج دیا۔ جب شہزادی کے شوہر بادشاہ نے یہ کہانی سنی تو اس کو معلوم ہو گیا، یہ کہانی تو میری بیوی کی ہے۔ یہ بادشاہ اپنے سامنے پڑی ہوئی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اٹھا کر شہزادی کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے، یہ کہانی یہاں پر ختم مت کرنا، ہم اس کہانی کو پورا سننا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے یہ اشرفیاں اپنے بھائی فقیروں کی طرف پھینک دیں۔ فقیر بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ آج انہیں بہت زیادہ انعام مل رہا تھا۔ پھر شہزادی نے کہانی شروع کر دی کہ پہلی منزل پر وزیر کی نیت خراب ہوئی اور وہ شہزادی سے بدکاری کرنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہونے لگا، لیکن شہزادی نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کا واسطہ دیا تو وزیر نے شہزادی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ دوسری منزل پر وزیر تو نہیں آیا لیکن قاضی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ شہزادی سے بدکاری کرنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ دوسری رات بھی قاضی نے شہزادی کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تیسری رات وکیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ شہزادی کسی طرح سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی اور جا کر ایک دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجوں نے شہزادی کو دوسرے کنارے لگا دیا تو وہاں پر 6 بھائی کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے، شہزادی میری ہے، میں شہزادی سے نکاح کروں گا۔ جب کہانی یہاں تک پہنچی تو فقیروں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، یہ ہماری کہانی ہے۔ اب یہ فقیر بہت پریشان ہوئے لیکن شہزادی نے کہانی آگے جاری رکھی اور یہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ان 6 فقیروں کا باپ بڑا دانش مند اور زیرک انسان تھا۔ اس نے شہزادی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا اور شہزادی ان فقیروں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد شہزادی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ سلطنت کسی اور بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے بلکہ اس کے باپ بادشاہ کی سلطنت ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بادشاہ سلامت قصہ سننے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے بادشاہ کے پاس قصہ سنانے کی عرضی بھیجی جو قبول ہو گئی۔ پھر وہ شہزادی بادشاہ یعنی اپنے باپ کو قصہ سناتی رہی۔ پھر ایک دن شہزادی نے دیکھا کہ آج اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ اس کا شوہر بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر شہزادی نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اور اس نے آج کسی اور کا قصہ نہیں سنایا بلکہ اپنے ساتھ بیتی ہوئی داستان سنا دی۔
یہ کہہ کر شہزادی نے اپنے منہ سے نقاب اتارا اور بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسرے بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور دوسرا بادشاہ بھی اپنی بیوی کی ساری حقیقت جان کر بہت زیادہ مسرور تھا۔ اب بادشاہ نے وکیل، وزیر اور قاضی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر شہزادی اپنی ماں سے ملی اور ڈھیروں دیر تک یہ آپس میں روتی رہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگی رہیں۔ خیر اب محل میں جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی مل چکی تھی، شہزادے کو اپنی بہن مل چکی تھی، ملکہ کو اپنی شہزادی مل چکی تھی اور اس بادشاہ کو اپنی بیوی بھی مل چکی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔